الحرام کی شب میں جامعہ اشرف کا جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے۔ اس جلسے میں اس سال جناب پروفیسر شمیم الدین احمد منامی صاحب کا خطاب ہوا، اور اس خطاب میں انہوں نے مخدوم پاک کا ذکر کیا، مختلف باتیں پیش کی، لیکن خطاب کے ایک حصے میں آ کر انہوں نے اس آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں پیاری ہیں، محبوب ہیں۔ یعنی اپنی پیاری چیز، اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بھلائی نہیں ملے گی یا بھلائی کا مقام تمہیں نہیں ملے گا۔ حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ کے ضمن میں انہوں نے ایک بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ کی ذات اور اس آیت کریمہ کا مصداق مکمل طور پر ہیں، اور ان پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے، روشن ہے، بے شک آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں جو اس آیت کریمہ کے مصداق بن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر منامی صاحب نے جس معاملے کو اٹھایا کہ انہوں نے خلافت کے کو موضوع بنا لیا، اور انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہیں بنے تو گویا انہوں نے ترک خلافت کر کے قربانی دے کے مقام بر حاصل کر لیا، اس آیت کے مصداق بن گئے، اس آیت کا انطباق ان کے اوپر کیا گیا۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو گویا وہ حضرت عمر فاروق خلافت کے حقدار نہیں، خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، لیکن انہوں نے اب اس خلافت کو ترک کر کے قربانی دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اس خطاب کے اس حصے کا جو ماحصل ہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، یہ مکمل عقائد اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف۔ تمام اہل سنت کے علماء کا ہر دور میں اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور احق الخلافہ بھی ہیں، خلافت کے سب سے بڑے حقدار اور مستحق بھی ہیں۔ آیات و احادیث سے ہمارے علماء نے بہت اچھے انداز سے اس بات کو بالکل مدلل مبرہن کر دیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے، بلکہ مسلک اہل سنت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق، شیخین کی افضلیت اور شیخین کی احقیت، یعنی شیخین تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور شیخین تمام صحابہ سے زیادہ خلافت کے حقدار بھی تھے، اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ لیکن منامی صاحب کی تقریر نے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت علی سب سے بڑے حقدار ہیں، جو اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے۔ یہ بات وہ اسٹیج پر بول گئے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، ہمیں بھی افسوس ہے کہ اسٹیج پر اس وقت جیسے حالات بنے، ان کی تقریر کے بعد فوراً دستار بندی کا ایک پریشر، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، بوندا باندی ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد وقت نہیں مل سکا۔ اور تیسری بات کہ وہ اس دستار بندی کے بعد اترے
اور اترنے کے بعد جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہی خانقاہ سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسے کچھ آزار بنے، کچھ لوگ سکتے میں تھے، کچھ لوگ خاموش تھے، دیکھ رہے تھے۔ بے چینی تمام علماء کے اندر پائی گئی، مفتیان کرام اور علماء جنہوں نے محسوس کیا اس بات کو، ان کے اندر بے چینی پائی گئی، لیکن کمزوری یہ رہی کہ اسٹیج پر اس کا رد نہیں ہو سکا یا ان سے وضاحت طلب نہیں کی گئی، اور اس پر ہمیں بھی افسوس ہے۔ اور حضور صاحب سجادہ نے اسٹیج سے اترتے ہی سب سے پہلے عارف میاں سے پوچھا منمی صاحب کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہ وہ کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضور صاحب سجادہ یہاں آئے، ہماری آفس میں آئے۔ مولانا فاضل صاحب میسوری، مولانا سیف خالد، مولانا منظور عالم اشرفی اور دیگر علماء، مولانا جمال الرافع، سیف خالد صاحب سب موجود تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ یہ غلط ہو گیا ہے، غلط بات بول کر وہ چلے گئے ہیں، اور اس دن سے بے چینی ظاہر ہے۔ اب اس کے بعد بیچ میں بہرحال یہ بھی بات آئی کہ ان سے پہلے رابطہ کر کے وضاحت طلب کی جائے، تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں سے مولانا شبیر احمد، مفتی شبیر احمد راج محلی جامعی نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے باضابطہ یہ بیان دیا، اور ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود متکلم ہیں، وضاحت کر دیں اپنی اس تقریر کے اس حصے کی، تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، آپ متکلم ہیں۔ تو انہوں نے صاف کہا میں اس پر کوئی وضاحت نہیں دیتا، اور انہوں نے فون کاٹ دیا۔ یہ مفتی شبیر راج محلی صاحب نے بیان دیا ہے، میرے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ تو یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا کہ ان کو وضاحت کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد مزید یہ ہوا کہ میں ان پر ڈائریکٹ الزام نہیں لگا سکتا، لیکن ان کے حواری موالی کی طرف سے فیس بک پر بیان آ رہا ہے، جو ان سے متعلق افراد ہیں، خانقاہ منامیہ گیا سے بیان آ رہا ہے، جنہوں نے ہمارے یعنی یہ قرینہ سا بن گیا ہے کہ وہ جو ہم نے سمجھا ہے اور جو وہ تاثر دینا چاہتے تھے، جسے ہم لوگوں نے سمجھا، وہی وہ ان کا موقف ہے، یہ اس کے قائل ہیں۔ اس لیے انہوں نے وضاحت نہیں دی کہ وہ صدیق شیخین کے مقابلے میں حضرت علی کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں، خلافت کا حقدار، اور حضرت علی کا خلافت سے دستبردار ہو جانا یا خلافت کا دعویٰ نہ کرنا، مزاحمت نہ کرنے کو حضرت علی کی قربانی شمار کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایک گمراہانہ عقیدہ ہے، اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف ہے، اہل سنت کے علماء، مشائخ، صوفیاء سب کا اجماعی موقف ہے، چاہے حضرت غوث اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، محبوب الہی ہوں، مخدوم پاک ہوں، سب کا یہ اجماعی موقف ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس موقف، اپنے موقف یعنی حضرت علی کی تفضیل اور خلافت کی حقیت، زیادہ حقدار ہونے پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ ہمارا اس وقت تحقیق کا موضوع نہیں ہے، تحقیق پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، فضائل پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، حضرت علی کے بھی فضائل کم نہیں ہیں، لیکن وہ ساری گفتگو کا یہ محل نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ مسئلہ تحقیق کا نہیں ہے، مسئلہ فیصل ہو چکا ہے، اہل سنت کا موقف بن چکا ہے۔ تو اب 1400 سال کے بعد کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے میں اپنا کوئی موقف دے سکے، کوئی موقف دینے کی اہلیت رکھنے والا کوئی اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف اپنے اسلاف، بزرگوں اور علماء مشائخ کے موقف کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ اسٹیج پر جو کم ہمتی کہیے، عزیمت پہ عمل نہ ہو سکا، فوراً فیصلہ نہ ہو سکا، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، لوگ چیمی گوئیوں میں رہ گئے، کچھ ایسے معاملہ، حالات اور آثار بھی بنے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر سکے، لیکن یہ سارے آثار کے بعد ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہ کمزوری ہوئی ہے کہ بر وقت اسٹیج پر اس کی صفائی نہ ہو سکی، اور اس کے لیے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان جو ہم جاری کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ہمارا موقف سامنے آئے، جامع اشرف کا، خانقاہ اشرفیہ کا، حضور صاحب سجادہ کا، علماء جامع اشرف کا یہ موقف سامنے آئے، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک صرف ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم استغفار کریں، نادم، ہم اس پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں بلا خوف لومۃ لائم کہ ہم سے کمزوری ثابت ہوئی ہے، کہ ہم نادم ہیں اس بات پر، اور استغفار پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے سب کو۔ تو یہ اس موقف کو واضح کرنا تھا۔ الحمدللہ تمام علماء اہل سنت کا موقف ہے، اکابر اہل سنت کا موقف، مشائخ کا موقف، سب کا موقف، لیکن میرے لیے آخری یہ ہے، ہمارے طریقت کے امام اور خانواد اشرفیہ، خانقاہ اشرفیہ سب کے مرکز عقیدت قدوۃ الکبریٰ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
اسامانی علیہ الرحمۃ و رضوان غوث العالم محبوب یزدانی کا جو موقف ہے وہ موقف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ تمام سنی اشرفی حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسے اپنا موقف بنائیں گے، اور منعمی صاحب سے بھی میں امید رکھتا ہوں باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ آیت کریمہ کے بعد پھر مخدوم پاک فرماتے ہیں نؤمن باللہ ورسولہ ونعتقد بفضل اصحابہ۔ اردو میں اب یہاں سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں غوث العالم محبوب یزدانی کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں، نعتقد اعتقاد رکھتے ہیں، بفضل اصحابہ رسول پاک کے اصحاب کی فضیلت کا، مجموعی تمام صحابہ کی فضیلت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں توجہ دینے کی بات ہے کہ منعمی صاحب کا موقف غوث العالم کے موقف کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں وحق الخلافت ابو بکر ابن ابی قحافہ علی سائر المسلمین والتابعین، کہ حق الخلافہ خلافت کے سب سے بڑے حقدار ابو بکر ابن ابی قحافہ ہیں، علی سائر المسلمین تمام مسلمان و تابعین پر۔ پھر فرماتے ہیں ثم افضل اصحابہ واحق الخلافت عمر، کہ پھر تمام صحابہ میں افضل اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار عمر ہیں۔ ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ، پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہما۔ یہ حضرت مخدوم پاک کا موقف ہے، یہی خانقاہ اشرفیہ کا موقف ہے، یہ علماء جامع اشرف کا موقف ہے، اور اس موقف کے خلاف جو بولے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آگے مخدوم پاک فرماتے ہیں اس موقف کو بیان کرنے کے بعد اس رسالے میں توجہ رہے کہ آخری دور کا رسالہ غوث العالم محبوب یزدانی کے مقام پہ پہنچنے کے بعد رسالہ قبر میں لکھ رہے ہیں۔ مخدوم پاک اس میں فرماتے ہیں کہ فقیر پر اس قیام کے دوران 70,000 تجلیات جمال الہیہ کا نزول ہوا۔ تو جس عقیدے کے ساتھ 70,000 جمال الہیہ کا نزول ہوا ہے وہ اس عقیدے کو مخدوم پاک فرما رہے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ہمارے تمام فرزندانوں، برادرانوں، محبینوں، معتقدین کو یاد رہے کہ ہم اسی پر تھے، اسی پر ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہیں گے۔ یہ مخدوم پاک نے فرمایا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آگے فرماتے ہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت پاؤ گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں تمہارا حشر ہوگا۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ آگے مخدوم پاک فرماتے ہیں جس کا مذکورہ بالا عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ اور زندیق ہے، ہم اس سے بیزار ہیں اور خدا اس سے راضی نہیں۔ گمراہ و زندیق ہے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ اب اس بات پہ توجہ دیجیے گا، جس سے جو گمراہ و زندیق ہو صرف نظام یمنی نے مرتب نہیں کیا بلکہ دو مرتب ہیں اس کے، بلا دلیل دعویٰ ہے کہ حضرت کے لطائف اشرفی کے مرتب دو ہیں۔ ہاں، مکتوبات اشرفی کے مرتب دو ہیں، حضرت نور العین اور حضرت شاہ نظام یمنی علیہم الرحمہ۔ لطائف اشرفی کے بلا کسی تردد کے صرف تنہا مرتب ہیں حضرت شاہ نظام یمنی خلیفہ مخدوم اشرف،
میں کہتا ہوں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین لطائف اشرفی کے مرتب صرف شاہ نظام یمنی ہے، کلام اس میں بہت سارے لوگوں کا ہے، وہ مرتب ہیں، مصنف نہیں ہے، ترتیب دیا ہے انہوں نے۔ دوسری بات، انہوں نے جناب فاضل میسوری صاحب نے جو کہا کہ مخدوم پاک ہندوستان کے اندر وحدت الوجود کے نظریے کے مبلغ ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضرت مخدوم پاک صرف وحدت الوجود کے مبلغ نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے عبداللہ سمنانی سے وحدت الشہود کی تعلیم لی ہے۔ یہ بالکل تاریخی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بودھی بات ہے۔ سب سے پہلے اس لیے کہ علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جو شروع میں حضرت مخدوم پاک نے جن سے فیض پایا ہے، تربیت لی ہے، بالکل سچ ہے، لیکن وہ وحدت الشہود کے قائلین میں سے نہیں ہیں۔ وحدت الشہود کی اصطلاح ہی امام ربانی مجدد الف ثانی جو 12ویں صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں پیش کیا۔ اگر کوئی اس سے پہلے وحدت الشہود کے نظریے کا کوئی اس اصطلاح کا کہیں وجود بتا دے، وحدت الشہود کا کہیں انہوں نے قول نہیں کیا، نہ مخدوم پاک کو وحدت الشہود پڑھایا ہے۔ دوسری بات یہ کہہ دینا کہ انہوں نے ان سے وحدت الشہود لیا اور حضرت عبدالرزاق کاشی سے وحدت الوجود کے لیے خصوص الحکم فتوحات مکیہ سبقن پڑھی، ادھر سے وحدت الوجود لیا، ادھر سے وحدت الشہود لیا، یہ کتنی بودھی بات ہے۔ تو آخر میں عرض یہ کرنا ہے کہ ان کی تقریر کا وہ حصہ آمدن گویا انہوں نے بند لفظوں میں اپنی فکر اور اپنا نظریہ خانقاہ میں بولنے کے لیے انہوں نے اس کو خاص طور سے موضوع بنایا۔ تقریر جو سنیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ تقریر کے ایک حصے سے رجوع پلٹتے ہوئے، متوجہ ہوتے ہوئے اس آیت کو لایا اور حضرت علی پہ فٹ کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لیکن اس آیت کا جو غلط طور پہ استعمال کیا گیا، اس کی تفسیر کی گئی اور اس کی وضاحت اور اس کا انطباق کیا گیا، یہ بالکل غلط، جاہلانہ اور اہل سنت کے موقف کے کھلی مخالفت ہے۔ ہم اس کی تردید کرتے ہیں اور ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ غور کریں اور ایسے فکر سے توبہ کریں۔ دوسری بات کہ اب یہاں پر اس کا ہم تجزیہ کریں کہ انہوں نے اس خلافت میں حضرت علی کو حقدار سمجھا، سب سے بڑا حقدار سمجھا، تو حضرت علی نے قربانی دے دی۔ تو خلافت دنیاوی عیش و عشرت کا منصب تھا یا دینی فضیلت اور عظمت کا منصب تھا؟ کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس روایت کو شیعہ کے رجال اسماء الرجال کی کتاب میں شیعی امام نے، رجال کشی نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد میں، کنز العمال میں، مسند علی ابن طالب میں، فضائل اور تاریخ دمشق لابن عساکر میں، المسند لابن ابی عاصم میں، یہ ساری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اور اس کو علامہ ابن عربی نے دعویٰ کیا ہے، مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ذرا اس روایت کو غور سے سنیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں، جامع کوفہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے کوفے کی مسجد میں فرمایا، لئن اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر، کہ اگر میرے پاس ایسا شخص لایا گیا جو مجھے فضیلت دیتا ہے ابو بکر و عمر پر، لأجلدنہ حد المفتری، تو میں اسے بہتان، تہمت لگانے والے کی حد اس کو جاری کروں، سزا دوں گا۔ یہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی عمر و حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر فضیلت دینے کی بات کرے گا تو میں اسے تہمت اور الزام لگانے والوں کی سزا دوں گا، والا مفتری کی حد جاری کروں گا اس پر۔ یہ حضرت علی نے فرمایا ہے، یہ قول ہے، اور چونکہ کوفے کی جامع مسجد میں خطبے میں فرمایا تو یہ روایت بہت عام ہو گئی۔ تو یہ میں نے ایک حدیث پیش کر دی ہے تاکہ منامی صاحب کے موقف کے بارے میں ہمارے عوام اہل سنت اشرفی برادران کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کا موقف ہے، یہ حدیث کا موقف ہے، یہ خود حضرت علی صرف مخدوم پاک، قریب نواز، غوث اعظم، محبوب الہی
کہا نہیں، بلکہ اب مولا علی کا بھی موقف یہی ہے۔ الحمدللہ ہم اسی موقف پہ قائم ہیں جو اہل سنت و جماعت کے علماء مشائخ کا اجماع ہے جس پر، اور جو ہمارے مخدوم پاک کا موقف ہے، بلکہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں موقف دیا ہے اس پر ہم قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میں اپنی بات محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ حضرت یہ جی سوال میں اصل میں ان کی کلپ میں نے جو ہے وہ سنی تھی، جی اور میں آپ کے سوالات کی تہ تک پہنچ پا رہا ہوں جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں۔ جی آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلا سوال آپ کا یہ ہے کیا کوئی ایسی تفسیر ملتی ہے ہاں لن تنالوا البر کی کہ جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے ثلاثہ کے خلیفہ ہونے کی خبر دی گئی تو آپ نے زبان مقال سے نہ صحیح لیکن زبان حال سے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہو؟ پڑھی ہو بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید صاحب قبلہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ساری گفتگو تخیلاتی ہے، اچھا نفس الامر اور حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم، وہ ایک ذہنی اپج تھی اور ذہنی تخیل تھا جس کو انہوں نے پیش کیا، جی پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے لفظ بولا تھا گویا کے، ہم، تو حضرت، اب میں ایک چیز آپ کی بس تھوڑی سی تمہید چاہوں گا میں، جی کچھ ضروریات دین ہوتے ہیں، کچھ ضروریات اہل سنت ہوتے ہیں۔ جی ضروریت دینی کا منکر کافر ہوتا ہے، ضروری اہل سنت کا جو منکر ہے وہ گمراہ بدین ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا خلیفہ ہونا، ابو بکر صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان کی خلافت سید صاحب کس میں سے ہے؟ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، جی ٹھیک ہے، اور ان کی خلافت کو ساری امت مانتی چلی آ رہی ہے۔
اب ان کی خلافت کے مقابل میں لفظ گویا بول کے تخیلاتی گفتگو کرنا، اس کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ جی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بولا تھا کہ جب ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہو گئے، بتایا گیا، یہ لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت میں گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہی نہیں تھے۔ شامل ہی نہیں تھے۔ جی لفظ گویا میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ الفاظ تو نہیں بولے، جی لیکن باقاعدہ ان کے گفتگو کا یہ ماحصل ہے۔ بالکل کہا کہ انہوں نے سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ ہم ساتھ میں ہیں۔ اب میں ان کی اس گفتگو کو لوں یا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح اور صاف حدیثوں کو لوں، جی جس کے راوی بھی خود مولا کائنات ہے؟ اب آپ حدیث سن لیجیے۔ جی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مرض وصال میں تشریف فرما تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مرض وصال میں بستر استراحت پر تشریف فرما تھے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی گئے اور عرض کیا استخلف علینا، حضور ہمارا کوئی خلیفہ بنا دیجیے۔ جی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم، جی کہا کہ اگر اللہ تم میں بہتر کسی کو جانے گا اسی کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا۔ جی اب یہاں تک حدیث کے الفاظ مکمل ہو گئے۔ مولا کائنات کا اسٹیٹمنٹ اور آپ کی صراحت سنیے، آپ فرماتے فعلم اللہ فینا خیرا، جی تو اللہ نے ہم میں بہتر کو جان بھی لیا، فولا علینا ابا بکرن، اور ابو بکر کو ہمارا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب یہاں دونوں میں لفظ جو ہے دونوں میں نسبت اللہ کی طرف ہے، جی ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے جانتے تھے کہ اشارات کس کی طرف ہے، جی ٹھیک۔ دوسری بات یہ بھی مولا کائنات کے جملے ہیں، فلما قبضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وصال ہوا، نظرنا فی دنیانا، تو ہم نے غور کیا اپنی خلافت کے بارے میں، فاخترنا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فکانت الصلاة عظیم الاسلامی وقوام الدین ولم فبایانا ابا بکر ولم یختلف علیہ منا اسلام، جی کہ سرکار علیہ السلام کا جب وصال ہوا، اور سید صاحب قبلہ یہ میں حدیثیں میرے ذہن میں پہلے سے ہیں، اچھا ہو سکتا ہے کہ میری کلپ کو سننے کے بعد یا میری بات کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو وائرل کریں، نہیں ضروری یہ تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی یہاں پر ایسی کتاب لے کے نہیں بیٹھا ہوں، یہ سب الحمدللہ میرے وہ عناوین ہے جس پر میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ الحمدللہ تو میں یہ حدیث پاک کا جملہ ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت مولا کائنات کہتے ہیں ہم نے خلافت کے بارے میں، دنیانا کا مطلب ہے فی خلافتنا یا فی استخلافنا، ہم نے اپنے خلیفہ بنانے کے سلسلے میں غور کیا، تو مولا کائنات کہتے ہیں ہم نے اس کو خلیفہ مقرر کر لیا جس کو سرکار نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے مقرر کیا تھا، اور فرمایا نماز تو اسلام کی عظمت ہے اور دین کا ستون ہے، تو ہم نے اب جملے ہے فبایانا ابا بکرن، تو ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، ولم یختلف علیہ منا اسنان، ہمارے میں سے دو آدمی بھی ایسے نہیں ملتے تھے جو ابو بکر کی خلافت کے منکر ہوں یا اس میں اختلاف کرنے والے ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کی خبر دی گئی، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بتانا ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے وقت حاضر نہیں تھے یا خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، جب مل گئی سب نے دیکھ لیا تو سب کی خوشی کے لیے۔ اب اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر دو۔ اب میں سید صاحب یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہوں۔ حضرت مولا کائنات کے لیے آیت کریمہ کے زبان مقال سے آپ نے یہ آیت پڑھی، زبان حال سے یہ آیت پڑھی آپ نے، تو زبان حال سے آیت پڑھنے سے انہوں نے دو مقصد بتایا، ہم دو باتیں پوچھیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت علی خلافت کے حقدار تھے مگر انہوں نے ابو بکر کے لیے اس خلافت کو قربان کر دیا، خرچ کر دیا، چونکہ پسندیدہ، اس کا مطلب حضرت علی کو خلافت پسند تھی، یہ تو مطلب ہوا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو خلافت پسندیدہ تھی حضرت علی کی، اچھا خرچ کس کو کریں گے؟ جو کہاں تھے، ہاں صحیح صاحب، ایک چیز، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ حضرت علی کو خلافت پسند تھی، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سید صاحب میری جیب میں 10,000 رکھے ہیں، اور آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ سرکار میں بہت غریب ہوں
مجھے کچھ دے دیجئے. جی میری بچی کی شادی, آپ میری جیب سے 10,000 نکال کے اس کو دینے کی اتھارٹی رکھتے ہیں؟ آپ کو اجازت ہے کہ میری جیب سے پیسے نکالیں؟ بالکل بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں, چونکہ ملکیت آپ کی ہے نہیں. بالکل. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہاں دونوں صورتوں میں پھنسیں گے. جی خلافت اگر حضرت علی کی تھی جی تو ابو بکر صدیق اکبر نے لی کیوں؟ جی ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں حضرت علی بعد میں راضی ہو گئے, تو جتنی دیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئے تھے تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یار چلو اب سید صاحب جیب سے نکال لیے تو کوئی بات نہیں, نکال لیا چھوڑو رہنے دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت خلافت تھی, خلافت حق تھا حضرت علی کا, تو ابو بکر صدیق اکبر نے لی کیوں؟ اور آپ کا ابو بکر حضرت علی کا حق نہیں تھا تو پھر انفاق فی سبیل اللہ کا کیا مطلب؟ پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا جب آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں تو آپ نے خرچ کیسے کی؟ بالکل. تو خلافت اگر حضرت علی کا حق نہیں تھا تو اب یہاں اس آیت کا مطلب نہیں نکلے گا کچھ. اور اگر حضرت علی کا خلافت کا حکم تھا تو تھوڑی دیر ہی صحیح بعد میں حضرت علی نے رضامندی کا سکتے ہو, لیکن جتنی دیر رضامندی کا اظہار یا خبر نہیں تھی اتنی دیر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق کو ابو بکر صدیق اکبر نے لیا. بالکل. تو آپ اتنی دیر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا حکم لگائیں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ رہے ہیں اخترنا لدنیانا, ہم نے دنیا کے لیے حکومت کے لیے ان کو چنا جن کو سرکار نے نماز کے لیے چن لیا, تو یا تو سرکار علیہ السلام کے یہ اشارات حضرت علی کے علم میں نہیں تھے, اور نہیں تھے معاذ اللہ, تو پھر انا مدینۃ العلم وعلی بابہ کا کیا مطلب ہے؟ بالکل. اور جب یہ علامتی یہ سارے اشاریات حضرت مولا کائنات کی نظر میں تھے اور یقیناً تھے اور بلا شبہ تھے, تو پھر ایسی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ کہنا کہ چلو کوئی بات نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم نے قبول کیا, اس کا مطلب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹ کہیں گے آپ اس کو. چونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے بھی پتا ہے کہ سرکار کے بعد خلیفہ کون بنے گا, خود حضرت علی نے چنا بھی ہے, چننے کے بعد میں اب ایسی صورت میں حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم خوش ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ بالکل صحیح. تو کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت کرنے کے چکر میں خود مولا کائنات پہ انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ. بالکل. ہمارا یہ مذہب نہیں ہے. بالکل. دوسری بات انہوں نے اس میں جو بولا ہے وہ یہ بولا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار کہا, 3 بار خبر دی گئی, تو تینوں بار آپ نے یہ آیت زبان مقال سے نہیں زبان حال سے پڑھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ چکے ہیں میں دنیا کو 3 بار طلاق دے چکا ہوں. اب یہ بھی مسخرے والا بیان ہے. حضرت مولا کائنات نے طلاق دی دنیا کو, یعنی دنیا کو چھوڑ دیا, اس نہیں. مسخرے والا بیان یہ کہ یہاں پر 3 خلفاء کی خلافتوں کی خبر سننے کے بعد حضرت علی کا لن تنالوا البر پڑھنا زبان حال سے, اور پھر یہاں پر یہ فٹ کرنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا ہے میں دنیا کو 3 بار طلاق دے چکا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک بار دنیا کو طلاق اس وقت دی جب ابو بکر کی خلافت کی خبر ملی, پھر عمر فاروق اعظم کی خلافت کے وقت طلاق دی, پھر عثمان غنی کے وقت طلاق دی. اب میں اس کو 2 جملوں میں لے کے جا رہا ہوں, یا تو ترک دنیا کی طرف, جیسے کہ یہی مراد ہے کہ دنیا سے رغبت نہیں ہے, اور اگر میں فقہا کی زبان میں میاں بیوی والی طلاق کی طرف لے کے جاؤں تو مجھے یہ بتائیے طلاق ثلاثہ کے بعد کیا شوہر کو بیوی کی طرف رجعت کرنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں ہے. تو اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ ابو بکر حضرت عمر فاروق حضرت مولا کائنات خلیفہ رابع بنے کیسے تھے؟ بالکل. پھر آپ نے خلافت کو قبول کیسے کیا؟ رجعت کی اجازت. یہ میں فقہ کی زبان میں بول رہا ہوں. اور اگر طریقت کی زبان میں آ رہی ہے بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس علی نے 3 بار دنیا کو چھوڑ دیا, 4تھی بار میں علی نے قبول کر لیا, کیا مطلب حضرت علی دنیا دار ہو گئے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہو کہ مولا کائنات پہ حملے کر رہے ہیں؟ الاعوذ باللہ. اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہے. اور میں سید صاحب بڑی گزارش, بڑی مطلب پیار کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آپ کی سسرال ہی سے سارے مسائل کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ زبان درازی ہوتی ہے تب بھی کوئی نہیں بولتا. کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی خلافت پر یہ جمہور کا قول ہے,
بعض حضرات نے ان کو پہلا افضل نہیں مانا، یعنی خلافت نہیں افضلیت کا مسئلہ آتا ہے، اور کہا کہ یہ جمہور کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق اکبر افضل ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر افضل نہیں، مولا علی افضل ہے، جی ہے نا؟ اس کے بعد بھی وہ سنی رہتے ہیں، شیعہ نہیں رہتے۔ بالکل یہ تو پچھلی بار ہماری آپ کی بات ہوئی تھی۔ بالکل بالکل اس کے بعد میں کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف کیا بولتے ہیں کسی صحابی کا بیٹا جو ہے وہ نہیں کرے گا شفاعت، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر خود حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود صحابی ہیں، ان کے والد خود صحابی کے بیٹے ہیں، پھر خود مولا کائنات صحابی، ان کے بیٹے حسنین کریمین وہ خود صحابی۔ تو اب یہ بولتے اتنا ہے اور کہاں سے کہاں تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے، بالکل یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے۔ بالکل اس کے بعد میں نے ابھی عرض کیا تھا روافظ کو لا کر کے مطلب حاضری کرا دینا، بالکل اور اب یہ مسئلہ اٹھ گیا، بالکل یہ بھی وہیں سے اٹھ گیا۔ بالکل۔ اور تو یہ تو دوسرا میں صاحب بڑی تکلیف کی عرض یہ بات ہے۔ کر دوں حضرت کہ میرے لیے شریعت مقدم ہے، میرے لیے شریعت پہلے ہے، سسرالی رشتہ داری یا میرا کوئی سگا ہی کیوں نہ ہو حضرت، میں اصل میں اس عرض فرض اس سے لیے کر حضرت رہا ہوں، ہمیشہ ہی حضرت بری و ذمہ نہیں رہتا ہوں۔ میں نے تو آپ کا لیٹر دیکھا تھا، جی الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اور ویسی بھی نہیں، بالکل ہمارے لیے شریعت پہلے ہے نا۔ بالکل حضرت ٹھیک ہے، ہم ادب کے دائرے میں رہیں گے، بالکل لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کا تاج، بہت بڑی بارگاہ ہے بالکل الحمدللہ۔ میں خود شرف کے ساتھ اس بات کا یہ شرف رکھتا ہوں کہ مجھے سلسلہ اشرفیہ میں خلافت و اجازت حاصل ہے، ماشاء مگر حضرت سرکار سیدنا سید حسینی میاں صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، جی جن کے جد کریم قطب رائچور ڈائریکٹ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلیفہ بنے تھے، جی تو مجھے ان کے توسط سے جو اجازت حاصل ہے، اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس اشرفی فیضان بھی ہے۔ ماشاء لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اہل سنت و جماعت ہے، اور ہمارا نام اہل سنت و جماعت سے جوڑا بھی جاتا ہے، ہم اس کے خادم بھی ہیں، اور آپ کے یہاں جو حضرات ہیں، یہ جو بھی پیران اعظام ہیں، یہ سب کے سب بھی ایک جھنڈا لے کر چلتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ بالکل تو اب اہل سنت کے عقائد و نظریات پر کہیں بالواسطہ کہیں بلا واسطہ حملے ہو رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ وہاں اتنی بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں، کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ میں اسی سوال کے اوپر آ رہا تھا حضرت۔ اب یہ بتائیے کہ حضرت یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس پر خاموشی اور ہاتھ اٹھانا مطلب تائید، اب حضرت ایسے لوگوں کے لیے کیا حضرت ہم لوگوں کے لیے حکم ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی اقتداء میں رہیں یا نہ رہیں، یا ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کریں؟ بھئی دیکھیے، پہلی چیز تو کیا ہے، افہام و تفہیم ہے، ان کو سمجھایا جائے اور ان کی توجہ دلائی جائے کہ آپ حضرات سنجیدگی کے وہاں ساتھ بیٹھے ہوئے جامعہ اشرف کے بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے اساتذہ اور علماء مفتیان کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو خاموش تھے، اور بہت سے ایسے پیرزادگان بھی وہاں پہ تھے جو وہیں پر بیٹھے ہوئے فی الفور ہاتھ اٹھا کر ان کو اس چیز کو حضرت یہ کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جملے حضرت نہیں، ادا یہ ہوئے۔ صحیح صاحب، یہ افسوس اسی بات کا ہے کہ جو سنی خانقاہیں ہیں، اگر ان سنی خانقاہوں سے خود ضروریات اہل سنت، عقائد اہل سنت، افکار اہل سنت پر اگر حملے ہونے لگے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر ہم اپنی عوام کو بچا کیسے پائیں گے؟ بالکل، کسی نے بہت پیارے روافظ تو بڑی انداز میں رہنا، حضرت نہیں بہت پیارے انداز میں کہا تھا کہ جو ہے علماء مکروہ کرنے لگیں گے تو عوام حرام پر اتر آئے گی۔ اب یہ جب اعلیٰ حضرت امام پیرزادگان، اہل سنت کا ایک قول ہے، اچھا ماشاءاللہ، تو جو ہے عالم اگر مستحب چھوڑتا، جی جی، ہاں، اور اسی طریقے سے حضرت جو ہے اگر پیرزادے اگر ایسا کریں گے تو عوام تو اس سے زیادہ تو ہاتھ آگے بڑھے گی۔ اب سید صاحب، جب روافظ کا اتنا غلغلہ ہو رہا ہے تو میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ انہی باتوں کو ایشو بنایا جاتا ہے، انہی باتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے جس سے روافظ کو فائدہ ہو، جی رافضیوں کو فائدہ ہوتا ہے باقاعدہ اس چیز سے، جی جی۔ ہے نا؟ اچھا، دوسرا ایک اور میں بھی عرض یہ کر دوں جی حضرت، سید شمیم الدین منمی صاحب، ابھی میرے ذہن میں وہ آیا کہ یہ ابھی ایران گئے ہوئے تھے کچھ سال پہلے، تو انہوں نے باقاعدہ وہاں کے پیش امام کے پیچھے، پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھی، آپ پیچھے امام کے پیچھے، جی
تو نہیں ہاں دیکھیے وہ تو صاف صاف مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہا کی تصریحات کی روشنی میں صاف یہ لکھا ہے کہ آج کے جو روافظ ہیں وہ دو ضروری دینی کے منکر ہیں. جی ایک وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے معاذ اللہ. مطلقاً ان کا یہ عقیدہ ہے. بالکل تو یہ تو کفر ہے اور یہ ضروری دینی کا انکار ہے. بالکل. اور اس کے بعد میں دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے جی. جو ہمارے پاس ہے. ہم. تو یہ بھی کفر ہے، ضروری دینی کا انکار ہے. اسی قرآن کو اصل ماننا، یہی قرآن اصل ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے، اس عقیدے کے ساتھ رہنا ہماری ذمہ داری ہے. انوار المنان فی توحید القرآن، اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے. جی. بہرحال تو یہاں پر یہ چیز آ گئی کہ جو دو ضروری دینی کے منکر ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کافر کے درجے میں ہے. تو کسی کافر کی اقتدا تو جائز نہیں ہے. اور پھر ان کے ہے نا؟ پیچھے نماز پڑھنا تو ظاہر سی بات ہے اقتدا جائز نہیں ہے. اقتدا کا مطلب یہی نماز پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے ان کے پیچھے، بلکہ ان کو امام بنانا ہی حرام ہے. اور دو گناہوں کا ارتکاب ہوا. یہی عزت کچھ سوال ایسے تھے کہ دیکھیے عوام اس سید وقت صاحب بہت زیادہ قبلہ، پریشان ہے. میں چلتے وہ کہتے ہیں اب چونکہ مجھے بھی تھوڑا سا کہیں کام میں مصروف ہونا، بڑی معذرت کے ساتھ. جی جی جی. تو میں ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ فرماتا ہے کہ وہ کعبہ کو اپنا گھر فرما رہا ہے، اور کعبہ شریف اتنا مقدس گھر ہے کہ ایک مسلمان صرف جائے اور جا کر کعبہ شریف کو دیکھ لے تو اس کے دل میں جو بھی تمنا اور دعا ہوتی ہے دیدار کعبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. خانہ کعبہ شریف کے ایک کونے میں ماشاءاللہ